ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، راجو اور بابو۔ دونوں بہت اچھے دوست تھے اور ہر وقت ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک دن وہ سانپ سیڑھی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ راجو بہت خوش قسمت تھا، وہ بار بار سیڑھی چڑھتا جا رہا تھا اور جیت کے قریب پہنچ گیا تھا۔ بابو تھوڑا مایوس ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر اچانک راجو ایک بڑے سانپ کے منہ میں گر گیا اور تقریباً شروع میں پہنچ گیا۔ وہ بہت اداس ہوا اور سوچا کہ اب وہ کبھی نہیں جیت پائے گا، لیکن بابو نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، یاد رکھو، زندگی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہے، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ کبھی ہار نہ مانو۔ راجو نے بابو کی بات مانی اور دوبارہ کوشش کی۔ اس بار وہ زیادہ محتاط رہا اور آخرکار جیت گیا۔ اس نے سیکھا کہ زندگی میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس گیم میں جیت کس کی ہوئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیت اس کے دوست کی ہوئی، جس نے اس کو حوصلہ دلایا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ بعض اوقات انسان کو نہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کی، صرف اس کی اخلاقی حمایت ہی اسے دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے۔ کم از کم ہم اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اسے اخلاقی حمایت تو دیں اور ہمت تو دلائیں تاکہ وہ پھر سے کھڑا ہو سکے۔ بسا اوقات انسان ہار کے بھی جیت جاتا ہے۔ کسی زمانے میں یہ ریت عام تھی کہ لوگ ہار کر اپنے تعلق والوں کو بڑھاوا دیا کرتے تھے، لیکن اب ہم اپنی ذات تک محدود ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمیں کسی کو جیتنے میں خوشی نہیں ہوتی، بلکہ ہم خود جیتنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سب کے لیے نہیں کہی جا سکتی، لیکن اب اکثریت ایسا ہی کرنے لگی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دراصل پہلے ایک ایسا ماحول بنا ہوا تھا جہاں قربانی کے جذبے بہت زیادہ تھے، ان کے سامنے آخرت ہوتی تھی اور وہ دنیا کو ایک عارضی جگہ سمجھتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ ریت بدلتی گئی، اور جب آنے والی نسل نے یہ دیکھا کہ کسی کو گرا کر ہی اوپر جایا جاتا ہے، تو وہ معصوم لوگ بھی اس ریت میں آ گئے۔ ایسا کرنا اسی لیے عام سا ہو گیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔